نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم وقال نبينا صلی اللہ علیہ وسلم العلماء ورثۃ الانبیاء او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے معزز علماء کرام، وقت کافی ہو چکا، آپ لوگوں کے اندر بہت دیر سے بیٹھے بیٹھے طبیعت میں تھکن بھی ہوگی اور بہت ساری وہ باتیں مجھے کہنی تھی، سابق اساتذہ کرام کی زبانی آپ نے وہ باتیں سنی بھی، اس لیے مجھے زیادہ وقت لینا بھی نہیں۔ الحمدللہ آپ لوگوں کو دیکھ کر خوشی اور مسرت ہوئی، اس معنی کر کہ ایک طویل عرصے کے بعد آپ لوگوں سے ملاقات کا، زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ کتنے ہی ایسے علماء ہیں جو اپنی جگہ بے بہا خدمات انجام دے رہے ہیں، ان کی خدمات کو سننے کا موقع بھی ملتا ہے اور خوشی بھی ہوتی ہے، اور یہ امید بھی رہتی ہے کہ یہ ہمارے لیے آخرت کا ذخیرہ بنے۔ یہی آپ لوگوں کی خدمات اللہ تبارک و تعالیٰ میرے لیے نجات کا سبب بنا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور معزز علماء، مجھے اس وقت دو موضوع دیا گیا، ایک درس و تدریس سے متعلق اور دوسرے تصوف سے متعلق۔ بہت مختصر اس آیت کی روشنی میں عرض کروں کہ حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بعثت کا مقصد جو اس آیت کریمہ میں بیان کیا گیا، یتلو علیہم آیاتی، تین مقصد میں سے ایک اللہ کی آیات کو بیان کرنا، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ، ان کے دلوں کی صفائی اور ان کو پاک اور پوتر بنانا، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور قرآن کریم کی اور حکمت کی تعلیم دینا۔ ہمارے اس فارغین میں سے بہت سارے ایسے بھی ہیں جو اپنی جگہ درس و تدریس کی خدمات انجام دے رہے ہیں، تو یہ درس و تدریس کی جو خدمت ہے میرے دوستو، یہ بھی ورثۃ الانبیاء میں سے ہے۔ حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے مقاصد میں سے تعلیم کتاب والحکمہ، یہ جو بعثت کے مقاصد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہیں، ورثۃ الانبیاء ہونے کے ناطے ہم بھی اس فرض منصبی کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وراثت کے طور پر ادا کر رہے ہیں۔ لیکن یہ ہمارے درس و تدریس کس طریقے سے ہو، ایک مدرس کے کامیاب مدرس بننے کے لیے کیا خوبیاں، کیا علامات اور کیا صفات شرط ہیں۔ تدریس کوئی معمولی خدمت نہیں، اللہ کے دین کی، اللہ کی کتاب کی تعلیم۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فرض تھا، آپ نے کس انداز سے تدریس کی، تعلیم کی خدمات انجام دی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلیم و تربیت کے واسطے سے تیار ہوئے، سارے عالم کے لیے ہدایت کا نمونہ بنے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں سند دی، اصحابک النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم کی، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلیم کا یہ نتیجہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنی شان اور اپنی صفت یہ بیان کی، انما بعثت معلما، مجھ کو معلم استاد بنا کر بھیجا گیا۔ تو استاد کی کیا صفات ہو جس کی وجہ سے ایک ہونہار طالب علم اس کے درس و تدریس کے نتیجے سے ظاہر ہو، تیار ہو، وہ سارے عالم کی خدمت کرے اور تعلیم کتاب کا یہ فرض منصبی پورے عالم کے اندر یہ پھیلا سکے۔
پہلی بات تو یہ میرے عزیزوں کہ ایک معلم کی شان تو یہ ہے کہ وہ پاک اور صاف ہو، اس کا ظاہر بھی پاک ہو، اس کا باطن بھی پاک ہو۔ نماز ایک ظاہری عبادت ہے، تو ظاہری عبادت کے لیے وضو اور غسل شرط ہے، تو ظاہری عبادت ظاہری پاکی کے بغیر ادا نہیں ہو سکتی۔ تو تقوی اور پرہیزگاری اس کا جو قرآن کریم میں جگہ جگہ حکم ہے، باطنی عبادت یہ باطنی پاکی اور صفائی کے بغیر نہیں حاصل ہوتی۔ تو ایک معلم کے لیے پاکی اور صفائی ایک بنیاد ہے، اسی لیے ایک معلم کے لیے ایک ضروری شرط تو یہ ہے کہ درس و تدریس سے پہلے خود پاک اور صاف باوضو۔ ہمارے اساتذہ کا یہ کردار اور ایک معمول رہا، صرف قرآن کی تعلیم، حدیث کی تعلیم فقط نہیں، بلکہ ایک استاد ایک منطق کی اور ایک ادب کی بھی تعلیم دے رہا ہو تو باوضو ہو۔ بغیر وضو کے ہم کتاب کو ہاتھ نہ لگائیں، بغیر وضو کے تعلیم گاہ کے اندر حاضر نہ ہو، ظاہری صفائی بھی ہمارے اندر ہو، جب جا کر یہ صفائی کے ذریعے سے یہ تعلیم کی نورانیت طلبہ کے اندر منتقل ہو۔ دوسری بات، علم کا ادب، علم کا احترام پہلے ہمارے دلوں کے اندر ہو۔ جب تک علم کا ادب اور احترام ہمارے دل کے اندر نہیں ہوگا، ہم اس کا فیض دوسرے تک نہیں پہنچا سکتے۔ علم کا کیا مقام ہے؟ حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم کا درجہ دیا گیا، ساری دنیا کے اندر اس کا بدل نہیں ہے۔ پوری دنیا مل کر یہ علم کی دولت کے مقابلے میں کوئی چیز پیش نہیں کر سکتی، اتنی بے بہا قیمت اللہ کے نزدیک یہ علم ہے۔ تو اس کا ایک احترام ہو، کوئی بھی علم کے آلات میں سے ہمارے طرف سے ناقدری اور بے حرمتی نہ ہو، بلکہ ہمارے اساتذہ نے ہمیں یہ تعلیم دی، قلم ہے یہ نیچے بیٹھنے کی جگہ نہیں رکھا جاتا، کوئی بھی ادنا سا کاپی ہے نیچے نہیں رکھا جاتا، آلات علم کا ادب ہمارے اندر، بلکہ حضرت شاہ ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں یہ تعلیم تھی، کوئی بھی کاغذ کا پرزہ بھی اپنے سامنے کہیں نیچے پڑھا ہوا دیکھا تو اسے برداشت نہیں کر سکتے، اسے تعلیم دیتے تھے، چونکہ کاغذ کا پرزہ یہ بھی آلات علم میں سے ہے، کہیں ہمارے سامنے کاغذ کا پرزہ نیچے رکھا ہوا اور نیچے پڑا ہوا ہو، یہ آلات علم کی ناقدری اور بے حرمتی۔ علم کی جب تک ہمارے اندر احترام نہیں ہوگا، ہم علم کے فیض کو خود نہیں پا سکتے، دوسرے تک پہنچانا تو دور کی بات ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے امت کو یہ تعلیم دی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ فرمایا، تمہارے پاس دنیا بھر کے لوگ علم حاصل کرنے کے لیے آئیں گے، جب تمہارے پاس پڑھنے کے لیے آئے تو ان کے ساتھ میرے جانب سے خیر کی وصیت قبول کرنا۔ یہ طالب علم ہمارے سامنے بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں تو یہ ہمارا ان کے اوپر احسان نہیں، بلکہ یہ طالب علم کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ علم کی امانت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے سینے کے اندر عطا فرمائی، یہ علم کی امانت کو پہنچانا یہ ہمارا فرض منصبی تھا، دنیا بھر کے لوگوں کے اندر پھر کر گھوم کر یہ علم کی امانت لوگوں کے دلوں تک پہنچانا جو ہمارا فرض تھا، یہ طالب علم نے ہمارے اوپر احسان کیا، ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری درسگاہ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، علم کو پہنچانا جو ہمارا فرض تھا اس کو انہوں نے آسان کیا۔ تو ان کا احسان مانے یہ نہیں کہ ہم ان پر کوئی احسان کر رہے ہیں۔ تو طالب علم کے ساتھ شفقت کے ساتھ جب تک معاملہ نہیں ہوگا، طالب علم ہمارے ساتھ قریب نہیں ہوں گے، یہ علم کا فیض دوسروں تک نہیں پہنچے گا۔ ہمارے بڑے حضرت رحمت اللہ علیہ بارہا ہمیں یہ ہدایت دیتے تھے، یہ کہ استاد کو ایک طالب علم کے ساتھ شفقت کے ساتھ روب بھی ہو، یہ دو ہدایت فرماتے تھے، ایک شفقت بھی ہو، لیکن شفقت اطمانہ کرنے کے طالب علم استاد کے ساتھ ہنسی مذاق کا معاملہ کرے، ایک اجنبی کے ساتھ، ایک دوست احباب کے ساتھ جو ہنسی مذاق ہو رہا ہو، ایسا استاد کے ساتھ ہنسی مذاق نہیں،
بلکہ ہنسی مذاق کی بھی ایک حد ہے. شفقت بھی ہو اور شفقت کے ساتھ روب بھی ہو. جب جا کر اس طالب علم کے اندر استاد کی ایک عظمت ہوگی اور طالب علم استاد سے وہ علم کو حاصل کرنے والا بنے گا. ایک تیسری ہدایت یہ بھی دی کہ معلم کی ذمہ داری یہ ہے کہ پڑھنے سے پہلے جو کچھ پڑھانے کی کتابیں ہیں یکسوئی کے ساتھ مکمل اطمینان بخش اس کا مطالعہ ہو. اور تعلیم کے لیے مطالعہ کے لیے یکسوئی شرط ہے. جب تک یکسوئی کے ساتھ آدمی مطالعہ نہیں کرے گا، ایک استاد مطالعہ نہیں کرے گا، خود اسے سر صدر نہیں ہوگا، عبارتیں حل نہیں ہوگی، عبارتوں کے اندر پیچیدگی رہے گی، اس کے ساتھ وہ دوسرے کو نہیں پڑھا سکتا، طالب علم کو مطمئن نہیں کر سکتا. تو مطالعہ کے لیے ایک بنیادی شرط یہ ہے کہ طالب علم پڑھنے والے اور مطالعہ کرنے والے استاد کے اندر یکسوئی ہو، ہمہ جہتی ہو. ادھر ادھر کے خیالات، ادھر ادھر کے کاموں کی مشغولیت کے ساتھ مطالعہ کر رہا ہے، وہ مطالعہ اس کا صحیح معنی پر نفع بخش نہیں ہوگا. حضرت مسیح الامت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میں نے ایک مصر کے کتب خانے کے اندر گیا، وہاں یہود و نصارہ بھی موجود ہیں، بہت سارے لوگ دارالمطالعہ کے اندر کتب خانے کے اندر بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں. ہمارے چند ساتھی ادھر سے گزر رہے ہیں، تو جو لوگ وہاں مطالعہ کر رہے تھے، پڑھ رہے تھے، ان میں سے کسی ایک کی توجہ بھی ہماری طرف نہیں ہوتی. پڑھنے میں اتنا انہماک ہے کہ کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کس کی شخصیت ہے. حالانکہ حضرت ہیں، بہت سارے وہاں کے میزبان ساتھ ہیں، ذرہ برابر کوئی شغف، کوئی آواز، کوئی ان کے اندر انتشار نہیں ہے. تو مطالعہ ہو تو مطالعے کے اندر جب تک یکسوئی نہیں ہوگی، وہ یکسوئی کے بغیر معلم کے استاد کے ذہن کے اندر اس کا انہماک نہیں ہوگا. ایک مطالعہ کی ایک شان ہے. تو جب تک ہم مطالعہ نہیں کریں گے، طالب علم کا حق نہیں ادا کریں گے. ہم فراغت سے دارالعلوم کے فراغت کے وقت علامہ بہاری رحمۃ اللہ علیہ اس وقت کے بڑے اساتذہ میں سے ابو داؤد وغیرہ ان سے پڑھی، تو آپ نے یہ وصیت کی، تاکید کی کہ کوئی کتاب تمہارے ذمے ہے، پڑھانا ہے، چاہے چھوٹی ہو کہ بڑی ہو، بغیر مطالعے کے طالب علم کے سامنے پڑھانے کے لیے نہ بیٹھو. چاہے کئی سال اس کا تم نے پڑھا دیا ہو، مطالعہ کر لیا ہو، کئی سالوں سے وہ کتاب تمہارے تدریس کے اندر ہو، لیکن تب بھی مطالعے کے بغیر کوئی کتاب طالب علم کو پڑھانے کے لیے نہ بیٹھے. تو مطالعے کے اندر اتنا انہماک ہمارے اساتذہ کو دارالعلوم دیوبند کے اندر ہم نے بارہا دیکھا. حضرت مولانا نعمت اللہ صاحب جن کا بحر العلوم ہے، یہ بحر العلوم لقب کوئی ایسے نہیں ملا، ہم نے بارہا دیکھا. مسلم شریف پڑھانے کا ان کا معمول ہے. پڑھانے سے پہلے ہم اساتذہ کے کمرے میں، حضرت کے کمرے میں جاتے تھے تو مسلم شریف کھلی ہوئی ہے، تو اطراف 8-10 کتابیں کھلے ہوئے ہیں. ایک حدیث کا سبق پڑھانے کے لیے ایک حدیث کی شرح نہیں، بلکہ اس موضوع سے متعلق جتنی کتابیں دستیاب ہیں وہ سب کتاب اطراف سے رکھی ہوئی ہے. تو ایک کتاب کا عام طور پر استاد کا یہ طرز ہوتا ہے، ایک اردو شرح لیا، دیکھ لیا، اس کا ترجمہ دیکھ لیا، اس کا ترجمہ معلوم ہو گیا تو پڑھانے کے لیے بیٹھ گئے. نہیں میرے دوستو، یہ پڑھانے کا حق نہیں ہے، یہ استاد کی شان نہیں ہے. اس موضوع سے متعلق، اس فن سے متعلق صرف شرح ہی نہیں، اور جتنی کتابیں ہو سکتی ہیں وہ اطراف دستیاب ہو، اطراف کھلی ہوئی ہے. کبھی یہ کتاب دیکھ رہی، کبھی وہ کتاب دیکھ رہی، کبھی اس کا حاشیہ دیکھ رہی. تو پورے کتابوں کے استحضار کے بعد وہ درسگاہ کے اندر جا رہے ہیں تو طالب علم ان کے علم سے فیض اٹھا رہا ہے. یہ ہے استاد کا یہ حق. یکسوئی بھی ہو اور تعلیم کے اندر اتنا ہمہ جہتی بھی ہو. 1-2 کتاب کا مطالعہ اس کے لیے کافی نہیں ہے. بہرحال استاد کے اندر ایک شان یہ بھی ہو. پڑھانے کا ایک درس اور طریقہ ہمارے اساتذہ سے ہم نے یہ دیکھا ہے، آنکھوں سے دیکھا ہے. بہرحال ایک بات تو یہ، دوسری ایک اور بات مختصر ہے، اس وجہ سے میں باتوں کو سکویڑ کر عرض کروں. ایک استاد کی ذمہ داری ہے ایک طالب علم کو صرف علم ہی نہیں بلکہ پوری طریقے سے دینی تربیت سے آراستہ کرنا، یہ ایک استاد کی ذمہ داری ہے.
صرف پڑھانا نہیں ہے، وقت کے اعتبار سے کتاب کو پڑھا دیا، اب وہ طالب علم کیا کر رہا ہے، اس کے اخلاق کیسے ہیں، اس کے کردار کیسے ہیں، یہ استاذ کی ذمہ داری ہے۔ جہاں تعلیم دے رہا ہو اس طالب علم کی تربیت کی طرف بھی نکاح، یہ طالب علم آگے بڑھ کر ترقی کرے، طالب علم کی ترقی کے لیے کیا رکاوٹیں ہیں، وہ طالب علم ترقی کرنے کے لیے کیا کیا اسباب اس کے لیے ضروری ہیں، یہ طالب علم خود نہیں سمجھ سکتا، بلکہ استاذ کی ذمہ داری ہے یہ طالب علم کو ترقی میں لانے کے لیے جو اسباب ہونے چاہیے وہ اسباب کو ایک استاذ وہ طالب علم کے سامنے پیش کرے۔ اور ان میں سے ایک بنیادی بات جو ہمارے اکابر سے ہم نے سبق لیا، ایک طالب علم کے لیے استاد سنتوں کے اپنانے کا عادی بنا ہے۔ ایک سنت ہمارے سامنے ایک طالب علم سے زندہ ہو، ایک طالب علم ہمارے سامنے پڑھ رہا ہے، سنت سے بے بہرا ہو، سنت سے ناکارہ ہے، سنت پر عمل نہیں ہے، یہ استاذ کی ذمہ داری ہے کہ وہ سنت پر عمل کرائے۔ جہاں تعلیم کی ذمہ داری استاد کے اوپر ہے، ویسے ہی استاد کی ذمہ داری تعلیم کے ساتھ تربیت کے اوپر توجہ بھی ہو۔ ہمارا طالب علم کسی غفلت کے اعتبار سے کسی گناہوں کے اندر ملوث ہے کہ نہیں ہے؟ آج کل کے حالات کے اعتبار سے معاف فرمائیں، بہت سارے طلبہ ایسے جو پڑھنے کے ساتھ ساتھ فون کی بلا اور مصیبت میں گرفتار ہیں۔ کرکٹ میچ کا وقت آ گیا، زمانہ آ گیا، طلبہ کے ذہن کے اندر علم کی طلب سے زیادہ کرکٹ دیکھنے کا شوق ہوتا ہے۔ ہم نے ایسے حالات بھی دیکھے، آنکھوں سے دیکھا ہے، استاد پڑھا رہا ہے، طلبہ کی ایک بھیڑ ہے، پیچھے طالب علم اپنے سامنے فون رکھ کر کرکٹ کا میچ دیکھ رہا ہے۔ ایسے حالات ہیں تو ایک استاد کی ذمہ داری ہے، طالب علم سے کوئی چوک ہو رہی ہو، کوئی غلطی ہو رہی ہو، کوئی گناہ کے اندر مشغول ہے تو طالب علم کو روکنے والا یہ استاد ہے، استاد کی ذمہ داری ہے۔ اور یہ ذمہ داری استاد کب اپنائے گا؟ آپ لوگ معاف فرمائیں، ہر ایک عالم ہے، کہیں مدرس بھی ہوں، کہیں معلم بھی ہوں، اور کہیں مکتب کی تعلیم بھی دیتے ہوں، اور کوئی امامت اور خطابت کا فریضہ انجام دے رہے ہوں، لیکن آپ میں سے ہر ایک سے میں دل کی گہرائی سے کے ساتھ اس بات پر توجہ دلاؤں گا، ہم اپنے باطنی حالت کو دیکھیں کہ ہمارا تعلق اللہ سے کتنا مضبوط ہے۔ ذرا ہر ایک اپنے گریبان پر جائزہ لے کر دیکھے، ہم اگر ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہے، تعلق مع اللہ ہے، ذکر کی ہمارے اندر مداومت ہے، تہجد ہم پابندی سے پڑھ رہے ہوں، اللہ سے لو لگا کر دعائیں گڑ گڑا کر دعائیں کر رہے ہوں، میرے دوستو یہ وہ عالم ہے جو عالم ربانی بنے گا، اس کا فیض چہاردانگ عالم کے اندر پھیلے گا۔ اگر عالم بن گیا لیکن عالم بننے کے بعد اس کا دل اللہ کی توجہ سے غافل ہے، دل کے اندر استحضار نہیں ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، جس حالت میں بھی ہوں اللہ کے سامنے میں موجود ہوں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، یہ استحضار اس کا نہیں ہے۔ احسان کی صفت ان تعبد اللہ کأنک تراہ، یہ استحضار اور یہ احسان کی صفت اس معلم کے اندر نہیں ہے، اس عالم کے اندر نہیں ہے۔ میرے دوستو، اس عالم کا دل ویران ہے، اس کے علم سے، اس کی تقریر اور اس کے تعلیم سے دوسرے کو فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔ تو جو عالم اور جو مدرسے سے فارغ ہوا، اس کے دل کے اندر اگر استحضار کی کیفیت، احسان کی صفت اور اللہ کے ساتھ ربط کا تعلق نہیں ہے تو اس کا دل اللہ کے رب سے خالی ہونے کی مثال ایسی ہے جیسے شیر ہے، شیر کی شکل ہے، اس کے اندر روح نہ ہو۔ اس لیے میرے عزیزوں، بہت سارے ہمارے علماء معاف فرمائیں ایسے ہی جو اہل اللہ کے تعلق سے خالی ہیں۔ تصوف کیا ہے، تصوف کی ضرورت کیا ہے، اس سے بالکل بے آشنا ہے۔ یہ ہماری بنیادی غلطی ہے، ہم اس کو سمجھیں، ہم اسے یہ اپنا ضروری فرض سمجھے کہ ہمارا کسی نہ کسی شیخ سے، مربی سے، کسی اہل اللہ سے ہمارا تعلق اور ہمارا تعلق برابر مضبوط رہے۔ اپنے احوال کی اصلاح ان سے کرائیں، ہمارے احوال کیا کیا ہیں،
ان کے بتائیں اور ان سے اصلاح کرائیں. ہمارے دل کے اندر نہ معلوم کتنی گندگی اور نجاست ہے، تکبر ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، حب جاہ ہے، حب مال ہے. یہ وہ باطنی خباثت اور باطنی گندگی ہے میرے دوستوں کہ جس کے ساتھ ایک عالم نہیں بن سکتا. جب تک اپنے دل کو ان باطنی خباثتوں سے، ان باطنی گندگیوں سے، اخلاقی خرابیوں سے ہم پاک نہیں کر سکتے، ہمارا فیض دوسروں تک نہیں پہنچ سکتا. ایک طالب علم پڑھ تو لے گا ہم سے، لیکن علم کے نور اور علم کی چاشنی اور علم کی لذت جو حقیقی علم طالب علم کے اندر منتقل ہونا چاہیے وہ ہرگز منتقل نہیں ہوگا جب تک ایک استاد کے اندر، معلم کے اندر یہ باطنی صفات نہ ہو. اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قد افلح من تزکا، کامیاب وہ شخص ہے جو بالکل اس کا دل پاک و صاف، گندگیوں سے پاک. ہم وارثین انبیاء ہونے کے ناطے حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرض منصبی اور مقصد بعثت میں سے وَيُزَكِّيهِمْ، صحابہ کرام کے تزکیہ کی طرف آپ کی توجہ تھی. تو یہ تزکیہ اور دل کو باطنی اور اخلاقی نجاست سے پاک کرنا جب تک یہ نہیں ہوگا، یہ ہم وارثین انبیاء کہلانے کے اور مقصد نبوت کے پورا کرنے میں ہم ناکام ہیں. اس لیے ہم عہد کریں، اللہ والوں کی مجلس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اساتذہ کے سامنے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ایک استفادے کے نیت سے ہم حاضر ہوئے ہیں. چاہے اپنی جگہ کوئی بھی خطیب ہو، مدرس ہو، محتمم ہو، ناظر ہو، جو بھی آپ کا منصب ہو، لیکن اس بات کی طرف ہماری توجہ ہو کہ ہمارا کسی نہ کسی اہل اللہ سے بیعت کا اور اصلاحی تعلق، اور ہم میں سے ہر ایک ذاکر بنائے اور رات میں اٹھ کر اللہ سے مانگنے والا، گڑ گڑا کر اپنے لیے امت کو مانگنے والا جب تک نہیں بنیں گے ہم وارثین انبیاء کہلانے کے مستحق نہیں ہیں. حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. اے نبی جی، جب دن کے اندر آپ اپنے فرض منصبی توحید و رسالت کی دعوت سے فارغ ہو گئے تو رات کے وقت میں تنہا اللہ کی طرف متوجہ ہو. فرغب، تم ہو، تمہارا رب. تہجد کی نماز آپ علیہ السلام پر فرض تھا. قرآن کریم کی آیتیں آپ پڑھتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں. ہم وارثین انبیاء ہونے کے ناطے میرے دوستو، کیا یہ تہجد کی نماز ہمارے اوپر لازمی نہیں ہے؟ آخر رات کو اٹھ کر مانگنا امت کے لیے، ہمارے لیے گڑانا، کیا یہ وارثین انبیاء ہونے کے ناطے ہمارا فرض نہیں ہے؟ ہم صرف وارثین انبیاء کہلا کر اپنے آپ کو خوش کر لیں، خوش فہمی میں مبتلا ہو جائے، یہ ہرگز ہمارے لیے زیبا نہیں ہے. اس لیے میری یہ آخری درخواست تو یہ ہے، اگر کسی کو گراں گزرے تو معذرت کے ساتھ میں عرض کروں گا، کسی نہ کسی اہل اللہ سے اصلاحی تعلق قائم کریں. اپنی باطن کی اصلاح کر کے یہ احسان کی صفت اور استحضار کی صفت اپنے اندر پیدا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے علم سے ہمیں بھی فائدہ پہنچائے گا، اور ہمارے علم ہمارے شاگردوں کو اور دیگر ہمارے متعلقین کو ہمارے علم سے یہ فائدہ اٹھانے کا یہ موقع ملے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمارے کوتاہیوں کو معاف فرمائے اور ہمارا جو فرض منصبی اور جس ہماری ذمہ داری کے اندر ہماری غفلت ہو وہ دور کر کے اللہ کے پاک اور اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہم اور شامل ہوں. اللہ تبارک و تعالی اس کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمد.